آپ تمام کا شکریہ. میں دعوت دینا چاہوں گی وزیر اعظم قابل احترام میاں محمد شہباز شریف سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب گورنر بلوچستان، محترم جناب سید فیصل سبزواری منسٹر میری ٹائم، محترم جناب احسن اقبال صاحب منسٹر پلاننگ، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے ایوییشن، محترم جناب مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات حکومت پاکستان، محترم جناب آغا جان صاحب، محترمہ شذا خواجہ صاحبہ اور محترم ہاشم نوتزئی صاحب، وائس چانسلرز، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان، گورنمنٹ آفیشلز اور انتہائی پیارے گوادر کے طلبہ و طالبات اور ہمارے عظیم محنت کش گوادر کے مچھیرے بھائی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. And of course our Chinese friends. I'm sure all of you know Urdu very well, so I'll speak in Urdu. آج سارا دن گوادر میں مجھے ایک ایک لمحہ بڑا اطمینان کا اور مسرت کا گزر رہا ہے، اس لیے کہ جب میں 4 جون 2022 کو آیا تو انتہائی دکھ اور کرب میں واپس لوٹا کہ بلوچستان جو ہمارا ایک بہت خوبصورت اور پیارا صوبہ ہے، بسنے والے عظیم بلوچ پختون ہیں اور سیٹلرز ہیں اور دوسری قومیں آباد ہیں اور بہت دلیر لوگ ہیں بلوچستان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے. مگر جب 4 جون کو میں یہاں سے لوٹا تو احساس ہوا کہ اس صوبے کو، اس صوبے کے عوام کو یکسر بھلا دیا گیا ہے. حالانکہ 2013 میں جب نواز شریف اس ملک کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو گوادر کی ترقی اور خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی وزراء کے ساتھ، احسن اقبال صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ مل کر اور وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بہت عوامی نوعیت کے منصوبے، ان کی منصوبہ بندی کی. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ پینے کے پانی کا منصوبہ بنایا گیا اربوں روپے کی لاگت کے ساتھ. یہاں پر بجلی ایران سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پہ پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن اس کو لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پر سویج واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا منصوبہ بنایا گیا. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی اور منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریزی سے کام کیا گیا. لیکن جب میں آیا پچھلے سال 4 جون کو تو تمام کام 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا. ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا.
سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا منصوبہ، یہاں پر انڈسٹریل زون اور دوسرے منصوبہ جات جس کی سی پیک کے تحت یہاں پہ تعمیر ہونی تھی، ایئرپورٹ، یہاں پہ ہسپتال، جو کہ زیادہ تر چین کی گرانٹ سے یہ منصوبے بننے تھے، وہ سب ان کے اوپر کام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو میں واپس اسلام آباد لوٹا ایک بڑے دکھی اور رنجیدہ دل کے ساتھ، مگر اسی مہینے دوبارہ 23 جون کو میں پچھلے سال واپس آیا، ہمت باندھ کر اور یہ فیصلہ کر کے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور آج 15 مہینے کی مشقت اور مشکلات، بے پناہ مشکلات کے باوجود سیلاب آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سیلاب کے دوران یہ خادم بلوچستان کے چپے چپے پہنچا، چاہے وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، چمن کے طرف قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور دوسرے علاقے، میدانی علاقے، ہر جگہ میں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اربوں روپے کی خطیر رقم وفاق سے بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے فیکس ان کو ہم نے شفاف طریقے سے پہنچائی۔ یہ وفاق کی طرف سے 100 ارب روپے سندھ، بلوچستان، کے پی اور باقی متاثرہ علاقوں کے افراد کے لیے ہم نے وفاق سے تقسیم کیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، اور بڑے شفاف طریقے سے خود بلوچستان کی حکومت نے بھی اپنے وسائل مہیا کیے۔ اس کے لیے میں جناب سردار قدوس بدنجو صاحب جو وزیر اعظم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چیف منسٹر کا اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں بیٹھے بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور محنت کشوں سے اور طالب علموں سے کہ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات کی دولت آپ کو عطا کی ہے، یہ سوئی گیس کے آغاز سے لے کر آج تک ریکوڈک ہے، دوسرا وہ کون سا ہے جو سینڈک ہے، اور اس طرح کے بے شمار اور زمین میں مدفن یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے اس صوبے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور جس کے اوپر سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے۔ مگر اس کی تلاش کے لیے اور اس کے ایکسپلور کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں ریکوڈک کی۔ اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے، جس طریقے سے وہ ڈیل ہوئی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اربوں روپے جھونک دیے گئے، وکیلوں کی فیسیں اور اخراجات، مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا۔ اسی طریقے سے یہ جو علاقہ ہے گوادر کا، اس میں سب سے پہلا فائق حق گوادر کے عوام کا ہے، آپ کا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کا گلہ رہا کہ جناب یہاں پر پورٹ تو بن رہی ہے، بندرگاہ تو بن رہی ہے، یہاں پر دوسرے ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا آپ کا جائز گلہ اور جائز سوال تھا، اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے عوام کو پانی ملے پینے کا صاف،
یہاں کے عوام کو روزگار ملے، یہاں پر لوگوں کو ان کو تعلیم ملے، ان کو علاج اور ادویات ملیں، ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر گوادر پورٹ بنی ہے تو یہ کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں اس میں ان کی بہترین ترقی اور خوشحالی کا راز پنہا ہے، بلکہ اس سے پاکستان بھر میں اور دنیا میں یہ پاکستان کا نام بنے گا، تجارت ہوگی، جہاز آئیں گے۔ میں آپ کو آج ابھی صبح بھی بتایا، میں نے آج پھر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی خود نمائی کے طور پر آپ کو یہ واقعہ نہیں بتا رہا۔ یہ بیٹھے ہیں میرے محترم بھائی، فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، اور پروونشل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے۔ گوادر پورٹ بن گئی، مگر یہاں پر جہاز نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں کی جو یہ سمندر ہے یہ دنیا کے گہرے ترین سمندروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ جہاز کے تختے سے لے کے سمندر کی گہرائی، اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی کتنی گہرائی ہے، یہ اپنے پانی کے گہرائیوں کے حوالے سے دنیا میں اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے وزنی جہاز یہاں پر آ سکتے ہیں، 1,00,000 ٹن کے، 70,000 ٹن کے، میں مثال دے رہا ہوں۔ مگر ڈریجنگ، یعنی ڈریجنگ کیا کہتے ہیں اردو میں، یہ اس کی بھل صفائی کہہ لیں، جس طرح نہروں کی بھل صفائی ہوتی ہے، یہ سمندر کی صفائی، تاکہ یہ ریت وہاں جو بیٹھ جاتی ہے، سیلٹ آتی ہے، اس کی صفائی برابر ہونی چاہیے۔ 2015 کے بعد اس کی صفائی نہیں کی گئی، اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی۔ جب میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی تو ڈریجنگ ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں ایک نیا، یعنی مجھے بہت اس دن افسوس ہوا، بہت طبیعت خراب ہوئی کہ بھائی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور وہاں پر اگر ڈریجنگ نہیں ہوگی تو وزنی جہاز کس طرح سامان لے کے آئیں گے، کیونکہ جتنا جہاز کا حجم زیادہ ہوتا ہے بڑا، اتنا اس کا کرایہ اس کا کم ہوتا ہے۔ یہ ایک مروجہ اصول ہے، چھوٹے جہاز آئیں گے اس کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ تو بہرکیف میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہمارے جو نیول چیف ہیں ان کو میں نے فوراً رابطہ قائم کیا ایڈمرل نیازی صاحب سے، انہوں نے فوراً اس کی پوری تحقیق کے لیے جہاز بھجوایا۔ آج ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے بڑی تیزی سے ڈریجنگ صفائی کا کام شروع ہے، اور امید ہے کہ فروری مارچ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وزنی بھاری بھرکم جہاز یہاں پر آ سکیں گے۔ لیکن جو اصل بات وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب بتائیں کہ یہاں پر گوادر میں جہاز آئیں گے تو اس کی مزدوری کن کو ملے گی؟ گوادر کے یہاں پر رہنے والوں کو۔ اس کا ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ کس کو ملے گا؟ اگر گوادر کے جن کے ٹرک ہیں، ڈرائیور ہیں، اس کی جو سٹوریج ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ اگر ہونی ہے تو وہ گوادر کے گوداموں میں اس کی سٹوریج ہوگی۔ تو اس کی یہ ساری جو یہ اکنامک سائیکل ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ گوادر کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو۔ مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1,00,000 ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر، اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں، یہاں پر سی پیک کے تحت منصوبے آگے بڑھیں، خوشحالی کا ایک نظام ایک ہر طرف پھیل جائے۔ تو ہم نے ان کے زمانے میں 5 سالوں میں صرف 1,00,000 ٹن سامان بحری جہازوں سے یہاں پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ان 15 مہینوں میں 6,00,000 ٹن کا سامان یہاں پر آیا اس گوادر کے ذریعے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت، ایک ذمہ داری، ایک تڑپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کیونکہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اکیلے، اگر سندھ اکیلا ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، اگر کے پی ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں، جب تک کہ چاروں صوبے
तरक्की के दौड़ में यकसां दौड़ ना रहे हों, और उसमें बलूचिस्तान जब तक उस दौड़ में शामिल नहीं होगा, वो सूबाई तरक्की तो हो सकती है, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। तो इसलिए हमने दिन रात काम किया, बेपनाह मुश्किलात थी, IMF का झंझट आप जानते हैं किस तरह अल्लाह ताला ने उसको समेटा। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। चीन ने इसमें हमारी बेपनाह मदद की है, सऊदी अरेबिया ने, हम UAE ने, कतर ने, ये हमारे बरादर ममालिक हैं, इन्होंने हमारी बेपनाह मदद की है। अभी कल ही चाइना ने 2.4 अरब डॉलर का कर्जा एग्जिम बैंक का दोबारा उसको रोल ओवर किया है 2 साल के लिए। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं आपको दिल के साथ बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आपका खैर खा हो, जो आपकी, और पर आपसे उसके बदले में कोई उसकी शर्त ना हो कि मैं ये काम करूँगा उसके बदले में मुझे आप ये देंगे, मैं ये काम करूँगा उसके बदले में मुझे आप देंगे। ना चीन, ना सऊदी अरेबिया, ना UAE, ना कतर, ये कोई हमसे किसी किस्म की शर्त नहीं मनवाते, उसके बगैर इन्होंने हमारी मदद की है। तो आज जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और वो खैर खा हैं, उनकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर ये अल्लाह का भी हुक्म है कि जो आपका जो बंदे का एहसानमंद ना हो, मेरा एहसानमंद किस तरह हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जहाँ पर पाकिस्तान और सूबे ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, वहाँ पर दोस्त ममालिक जो हमारे खैर खां हैं उनको साथ मिला कर, क्योंकि अगर हमें जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो इन दोस्त ममालिक से आनी है, अगर हमें सरमायाकारी चाहिए तो इन दोस्त ममालिक से आनी है। अब अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो किसी एक इलाके में, ये लोरालाई में मैं बात कर रहा हूँ, पशीन में या नोशकी में, कहीं अगर कोई बाहर से सरमायाकार आता है और सोलर यानी शमसी तवानाई से चलने वाला मंसूबा लगाता है, सरमायाकारी करता है, क्या हम उसकी हिफाजत करेंगे या उसके लिए ख़तरात पैदा करेंगे? ये है बुनियादी बात। इसको आप मेहरबानी करके एक पल्ले बांध लें कि भाई जो हमारे साथ मिलकर सरमायाकारी कर रहा है, हमसे कुछ नहीं लेके जा रहा, सरमायाकारी करके मुनाफा कमाता है और खुशहाली का एक वहाँ पर दरिया, एक दरवाज़ा खुलता है, तो उनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, उनकी प्रोटेक्शन हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई सरमायाकारी के लिए नहीं आएगा। भाई इसमें हमारा जाता कि, यानी मैं अब तफसील में नहीं जा रहा, अगर वो सरमायाकारी कर रहे हैं, लेट से कोई एक इलाका है, बंजर इलाका है, वहाँ पर शमसी तवानाई आती है, आप उसको बंजर को आप ज़रख़ेज़ ज़मीन में आप उसको बदलते हैं, आपकी जेब में भी मुनाफा, सरमायाकार की जेब में मुनाफा, क्या ये सौदा बुरा है? क्या इसमें कोई ख़राबी है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बाहर बैठे हैं, बाहर के ममालिक, बास उनका नाम ले रहा, वो कुर्ब जवार में हैं, मशरक़ की तरफ आप जानते हैं, वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान की तरक्की हो, वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, वो नहीं चाहते कि मेरी गवादर की, ये कौम की अजीम बेटियां जिन्होंने सब ने A+ ग्रेड लिए हैं, इन बच्चों ने, बताइए कि ये रिमोट एरिया, यहाँ पर वाईफाई भी बड़ी मुश्किल से चलता है, किस तरह बिजली नहीं आती थी, लालटेन के नीचे पड़े होंगे, इनके माँ बाप ने अपने रिज़्क़ हलाल की कमाई से इनको पढ़ाया होगा अपना पेट काट के, और आज ये बच्चे यहाँ पर खड़े थे, मुझे बता रहे थे कि अपना हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, किसी के वालिद बेरोज़गार हैं, कोई इस दुनिया में नहीं, किसी की वालदा, कितनी अजमत है इन बच्चों और बच्चियों की। इन इलाकों में जहाँ पर आप कराची जाएं तो कोई मुकाबला नहीं है, लाहौर जाएं तो कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान का हिस्सा बनना पसंद किया तो न सिर्फ हमें उसकी ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर
ہم اس خطے کو ہم ترقی اور خوشحالی کا عظیم خطہ بنا دیں، تبھی پاکستان کا مقصد پورا ہوگا، تبھی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا۔ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیپ ٹاپس، آج یہاں پر تقریب ہوئی اس صوبے کی، یہ لیپ ٹاپس 4 صوبوں کی ملکیت ہے، اور ملکیت کا معیار میرٹ ہے۔ یہ بچے صرف میرٹ پر انہوں نے یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں، یہ کسی امیر زادے کو یا امیر زادے کو نہیں مل رہے، وہ اپنے جیب سے خرچیں، ان کا کام جانے، اللہ نے ان کو بہت وسائل دیے ہیں، وہ خرچیں، یہ حق ان کا ہے جنہوں نے لال ٹین کے نیچے رات دن محنت کی، بجلی نہ ہونے کے بنا پر پنکھا نہیں چلتا تھا، انہوں نے پڑھا لکھا، آج پوری قوم نے ان کی تعظیم کی ہے، ان کی تکریم کی ہے۔ تو ہم نے بلوچستان کا جو شیئر ہے، حصہ لیپ ٹاپس میں، بلوچستان کی جو آبادی پاکستان کے حوالے سے تناسب جو ہے وہ 6% ہے، مگر میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کی کہ ہمیں بلوچستان کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے، لہٰذا لیپ ٹاپس میں آپ کا حصہ 14% ہے، ڈبل ہے آپ کی آبادی سے، ڈبل ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ میرا بس چلے تو میں اس کو 20% کر دوں، لیکن پھر یہ فیصل سبزواری صاحب گلہ کریں گے، پھر چودھری احسن اقبال گلہ کرے گا، پھر یہ اسد محمود گلہ کریں گے، جناب یہ کیا کیا آپ نے باقی صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بلوچستان کو آپ آگے لے گئے۔ اس لیے کہ باقی صوبے آگے ہیں، بلوچستان پیچھے ہے، ہم نے بلوچستان کو آگے لے کے آنا ہے۔ تو جب ایک گھر میں جب ایک روٹی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ چاروں بھائی وہ روٹی کو تقسیم کر کے کھاتے ہیں۔ جب اس گھر میں 4 روٹیاں ہوں تو چاروں بھائی پھر ایک ایک روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ہم انشاءاللہ اس منزل کی طرف روا دواں ہیں۔ انشاءاللہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پچھلے بجٹ کے حوالے سے آج تقسیم ہوئے۔ جو نیا بجٹ ہے 23,024 کا، اس کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھا ہے ہم نے۔ اور میں احسن اقبال صاحب اور آپ سب سے معافی مانگ کے آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو کوٹا ہے بلوچستان کا اس سال کے لیپ ٹاپ میں سے وہ 14 کے بجائے 18% کر دیں آپ۔ کیونکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بلوچ، پختون یہاں پر رہنے والے اور بروئی جو رہنے والے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے سے کم نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان کو ہم نے ترقی کی دوڑ میں لے کے جانا ہے، اور چونکہ میں گوادر میں ہوں، گوادر کو ہم نے دنیا کی بہترین سی پورٹ بنانا ہے ہم نے، تاکہ اگر کراچی میں محلات ہیں، لاہور میں محلات ہیں، پشاور میں محلات ہیں، تو اس گوادر میں بھی اور کوئٹہ میں بھی محلات بننے چاہیے بالکل۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ ترقی اور خوشحالی کے ان منصوبوں سے۔ لہٰذا پھر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، میں نام لینا چاہتا ہوں، چین کا، چائنا کا، ان کی سیکیورٹی آپ کو اپنے بچوں کی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں، وہ پاکستان کے عظیم دوست ہیں، کوئی سیاست نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ، کوئی شرط نہیں منواتے۔ 6 ارب ڈالر، یہ کل $2 بلین جمع کر کے 7 ارب ڈالر انہوں نے 4-5 مہینوں میں پاکستان کو رول اوور کر کے دیا چائنا نے۔ مجھ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ہم یہ کر کے دے رہے ہیں، ہمیں یہ چیز دے دو، ہمیں یہ فلاں کر دو۔ دور دور تک کوئی شرط کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دوست تو وہی ہوتا ہے جو بر وقت میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میرے ساتھ زور سے نعرہ لگائیں، پاکستان، آواز نہیں آئی، پاکستان، قائد اعظم، قائد اعظم، شاباش، بہت مہربانی۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بلوچستان کے حوالے سے متعدد گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. مستحق ماہی گیروں میں امدادی چیک اور طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی یہ تقریب تھی. متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے. بلوچستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں بلوچستان ترقی نہ کرے. کچھ عناصر کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے. چین، UAE، قطر، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ برس آنے والے سیلاب نے بے پناہ تباہی مچائی. اس تباہی کے دوران دوست ممالک نے جس طرح سے امداد کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.